الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صبح کی پرنور ساعتوں میں سعادت کی گھڑیوں میں پبلک نیوز ٹی وی چینل پر پروگرام صدائے قرآن لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، آج ہمارا سبق ہے پروگرام صدائے قرآن میں قرآن کریم کا 5واں پارہ ہے، سورہ النساء ہے اور آیت نمبر 71 سے لے کر 76 تک کے مضامین ہماری گفتگو کا حصہ ہوں گے۔ تو آئیے ناظرین کرام، سب سے پہلے آج کے سبق کی ہم تلاوت سماعت کرتے ہیں امام حرمین شریفین قاری عبدالرحمن السدیس کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ایمان والو، دشمن سے مقابلے کے لیے ہر وقت تیار رہو، پھر جیسا موقع ہو الگ الگ دستوں کی شکل میں نکلو یا اکٹھے جماعت کی صورت میں۔ ہمیں معلوم ہے تم میں سے کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جو لڑائی سے جی چراتا ہے، اگر آپ پر کوئی مصیبت آ جائے تو کہتا ہے اللہ نے احسان ہی کیا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ نہیں گیا، اور اگر اللہ کی طرف سے آپ پر فضل و کرم کا معاملہ ہو جائے تو پھر ایسے ظاہر کرتا ہے جیسے آپ کے اور اس کے درمیان محبت کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا، اور کہتا ہے کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو میں بھی بڑی کامیابی حاصل کرتا۔ ایسے لوگوں کو اللہ کی راہ میں لڑنا چاہیے جو آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو فروخت کر دیں۔ پھر جو اللہ کی راہ میں لڑے گا اور مارا جائے گا یا غالب رہے گا اسے ضرور ہم اجر عظیم عطا کریں گے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر نہیں لڑتے جو کمزور پا کر دبا لیے گئے ہیں اور فریاد کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم کو اس بستی سے نکال دے جس کے باشندے ظالم ہو گئے ہیں، اور اپنی طرف سے ہمارا کوئی حامی و مددگار پیدا کر دے۔ جن لوگوں نے ایمان کا راستہ اختیار کیا ہے وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، اور جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا ہے وہ طاغوت کی طرف سے لڑتے ہیں۔ لوگو، شیطان کے ساتھیوں سے لڑو اور یقین جانو شیطان کی چالیں حقیقت میں نہایت ہی کمزور ہیں۔ ناظرین کرام، یہ ہمارا آج کا سبق ہے پروگرام صدائے قرآن میں، اور اس سبق میں سب سے پہلے تو ناظرین کرام اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے یعنی کہ جہاد کی ترغیب دی گئی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ہی میدان جہاد میں اترنے کے آداب بتائے گئے ہیں کہ جب اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے جاؤ یا میدان جہاد میں اترو تو کم از کم دستوں کی صورت میں ہو، آپ ایک ایک کر کے نہیں جانا چاہیے۔ اس کی وجہ ہے ناظرین کرام کہ اگر ایک طرف دشمن 4 ہیں اور ادھر ان سے مقابلے کے لیے اکیلا شخص ہے تو اس اکیلے شخص کو شکست دینا دشمن کے لیے آسان ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فطرت کے تقاضوں کے مطابق ادھر زیادہ ہیں، ادھر 4 ہیں تو ادھر بھی 4 ہونے چاہیے، ادھر 3 دشمن سامنے آئے ہیں تلواریں لے کر تو ادھر بھی 3-4 ہونے چاہیے تاکہ مقابلہ ہو۔ ناظرین کرام، یہ اللہ رب العزت نے ہمیں جنگی حکمت عملی سکھائی ہے، اور یا پھر یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ دستوں کی صورت میں یا پھر تم جماعت کی صورت میں جاؤ، اکٹھے مل کر جاؤ تاکہ دشمن پر تمہاری دھاک بیٹھ جائے۔ ناظرین کرام، یہ آداب ہیں میدان جہاد میں اترنے کے، اور اسی سے ہم یہ بھی ناظرین کرام سبق لے سکتے ہیں کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 13 سالہ مکی زندگی، اس میں آپ نے کسی غزوے میں شرکت نہیں کی، بلکہ غزوات کا آغاز ہی نہیں ہوا اس مکی زندگی میں۔ اور کیوں نہیں ہوا؟ اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہی نہیں ہوا۔ اور حکم کیوں نہیں ہوا؟ کہ ابھی جماعت سازی کا دور تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رفقات تھے وہ ایک ایک کر کے جوک در جوک دین اسلام میں داخل ہو رہے تھے، آپ کی رفاقت حاصل کر رہے تھے، لیکن ابھی جماعت کی صورت نہیں بنی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس 13 سالہ جماعت سازی کے دور میں عدم تشدد کی پالیسی پر گامزن رہتے ہوئے اللہ رب العزت کی طرف سے یہی حکم رہا کہ اے میرے حبیب ابھی قتال کی طرف نہیں بڑھنا،
ابھی جہاد بالسیف کی طرف نہیں بڑھنا. اس مکی زندگی میں آپ نے جہاد بالقرآن کرنا ہے، جہاد بالسنت کرنا ہے، جہاد باللسان کرنا ہے، جہاد بالقلم کرنا ہے، جہاد بالمال کرنا ہے، جہاد بالاعمال کرنا ہے. لیکن جہاد بالسیف کے لیے ایک پوری جماعت چاہیے اور تیاری کے ساتھ جماعت چاہیے. تو جب ناظرین کرام 313 ہو گئے جماعت میں، بے شک یہ کم ہی تھے، پھر بھی اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو اجازت دے دی. سب سے پہلے ہجرت کی اور پھر ہجرت کے بعد جہاد اور قتال کی بھی اجازت دے دی گئی کہ اے نبی ایک وقت تھا آپ پر ایمان لانے والوں میں صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، پھر ان کے ساتھ بچوں میں حضرت علی ساتھ ملے، پھر ناظرین کرام غلاموں میں زید بن حارث ملے، اور پھر خواتین میں ہماری ماں ام المومنین سیدہ خدیجہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی رفاقت میں آئیں اور آپ کی معیت میں آئیں، آپ کے حرم میں آئیں. تو یہ پہلے 4 خوش نصیب صحابہ کرام تھے. پھر ناظرین کرام یہ قافلہ بڑھتا گیا، اور جب یہ قافلہ 313 تک پہنچا پھر اللہ رب العزت کی طرف سے اجازت ہوئی کہ ہاں اب جماعت بن گئی ہے. ناظرین کرام یہاں سے ہم ایک اور سبق بھی اخذ کر سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جب تم سفر پہ جاؤ تب بھی اکیلے جانے سے احتراز کرو. کم از کم 2 ساتھی ہوں، 3 ہوں، 4 ہوں تو وہ تو جماعت بن جاتی ہے، اور جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے. اس کے علاوہ ناظرین کرام آج کے سبق میں اللہ رب العزت کی طرف سے مظلوموں کی داد رسی کرنے کی تلقین کی گئی ہے. ناظرین کرام یہ ہیں آج کے مضامین آج کے سبق کے، اور اس پر ہم گفتگو کرنے والے ہیں. اور گفتگو کرنے کے لیے آج پروگرام صدائے قرآن میں آپ کے جانے پہچانے مہمان جو کہ جید علماء ہیں. میری دائیں جانب ناظرین کرام تشریف رکھتے ہیں جناب علامہ مفتی خلیل احمد قادری. ماشاءاللہ آپ عالم دین بھی ہیں، آپ مفتی بھی ہیں، آپ خطیب بھی ہیں، آپ ادیب بھی ہیں، اور آپ پی ایچ ڈی اسکالر بھی ہیں. آپ 2 مدارس بنات کے اور بنین کے آپ ان کی سرپرستی کر رہے ہیں، اور ماشاءاللہ وہاں سے قال اللہ و قال رسول کی صبح و شام صدائیں بلند ہوتی ہیں. پروگرام صدائے قرآن کے آپ مستقل مہمان ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیف الحال؟ اللہ کا شکر، الحمدللہ. اور ناظرین کرام میری بائیں جانب وہ بھی آپ کے جانے پہچانے مہمان ہیں، ماشاءاللہ پروگرام صدائے قرآن کی مستقل زینت ہیں، جناب پروفیسر وحید الزماں. آپ بھی پی ایچ ڈی اسکالر ہیں، اور ماشاءاللہ خوب سند کے ساتھ آپ گفتگو کرتے ہیں اور تیاری کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں. ماشاءاللہ اللہ رب العزت نے اس خانوادے کو ہی ایک علمی طور پر بہت مرتبہ اور مقام نصیب کیا ہے. آج پروگرام صدائے قرآن کی زینت ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کیف وبرکاتہ. الحال؟ الحمدللہ الحمدللہ، ٹھیک ہے. اللہ کا شکر. مفتی صاحب کیسے مزاج ہیں؟ ٹھیک ہے. اللہ کا شکر جی، الحمدللہ. پروگرام کا مقدمہ آپ کے سامنے رکھا، اور اس پروگرام میں اس سبق میں آج جو اللہ رب العزت نے ہمیں تلقین کی ہے، سب سے پہلے تو جیسے میں نے مقدمے میں بھی عرض کیا کہ جہاد کی ترغیب دی گئی، اور پھر جہاد کی ترغیب کے بعد جہاد میں اترنا کیسے ہے، اللہ اکبر، جانا کیسے ہے، اس کے آداب بتائے گئے ہیں، حکمت عملی بتائی گئی ہے کہ دستوں کی صورت میں یا جماعت کی صورت میں جانا ہے. میں چاہتا ہوں کہ مزید اس کی کیا حکمتیں ہیں آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں ایک بات کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارا چونکہ ایک شغل ہے قرآن کریم فرقان حمید کو پڑھنے اور پڑھانے کا، درس نظامی کی کلاسوں کو پڑھانے کا. ہم بڑی بڑی تفاسیر پڑھتے ہیں، اور اس میں ہم اپنے بڑے مفسرین کی رائے جو ہوتی ہے ان کو چیک کرتے رہتے ہیں. لیکن آپ کے اس پروگرام کا ایک فائدہ جو ساری امت اٹھا رہی ہے وہ یہ اٹھا رہی ہے کہ وہ بڑی بڑی تفاسیر میں جو نکات بیان کیے جاتے ہیں، ماشاءاللہ وہ نکات آپ یکجا کر کے سب لوگوں کے سامنے رکھ دیتے ہیں. بالخصوص جو آپ کا مقدمہ ہوتا ہے اس میں تمام جو نکات مفسرین نے کئی جگہوں پہ بیان فرمائے ہیں. اب یوں کہہ لیں کہ ہر جگہ سے وہ موتی جو بکھرے ہوئے ہیں وہ اکٹھے کر کے لوگوں کے سامنے رکھ دیتے ہیں. اللہ کا شکر ہے، اور ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے. دوسری بات، اللہ رب العزت نے چونکہ سب سے زیادہ جو دین کے اندر ایک چیز رکھی ہے وہ رکھی ہے حکمت کی. تو فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. جب بھی لوگوں کو دین کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ بلاؤ اور اچھی نصیحت کے ساتھ بلاؤ. اللہ رب العزت نے خود قرآن کریم فرقان حمید کے اندر پچھلے جتنی بھی آیتیں یہ بات گزری ہیں، بالخصوص اس سورت کے شروع میں چونکہ غزوہ احد کا ذکر زیادہ کثرت کے ساتھ آیا، اس سے پہلے وہ نجران کے حضور کی بارگاہ میں آ کر ایک مناظرے اور مباحثے کا ذکر آیا. اچھا، اب وہاں ان کے بڑے بڑے عجیب عقائد کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنی صفت بیان کرتا ہے کہتے ہیں عزیز حکیم.
جہاں بھی اللہ پاک لفظ عزیز لگاتا ہے ساتھ حکیم بھی لگاتا ہے. اللہ کی عزیز کا معنی ہوتا ہے غالب، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو ایک لمحے کے اندر ہر مجرم کو سزا دے دے اور چاہے تو کسی کو لٹکا دے، لیکن ساتھ لفظ حکیم ہے. جو ذات اقدس خود حکمتوں کی بادشاہ اور حکمت کو پیش نظر رکھتی ہے، وہ اس جہاد کے معاملے کے اندر بھی اللہ پاک نے حکمت کو سامنے رکھا ہے اور حکم دیا ہے. اب چونکہ جہاد میں اترنے کی بات ہو رہی ہے تو آغاز بھی اس بات سے ہوا ہے کہ جب بھی جہاد کے لیے نکلو اس انداز سے نکلو، اگر تم محسوس کرتے ہو کہ اکٹھے جانے میں بہتری ہے تو اکٹھے نکلو، اور محسوس کرتے ہو کہ تنہا جانے میں بہتری ہے تنہا نکلو. اب چونکہ جہاد کا جو آغاز ہو رہا ہے دین اسلام کے ابتدا کے اندر، وہ ہو رہا ہے مشرکین طبقہ کے ساتھ. وہ مشرکین طبقہ جو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر اتنا ظلم و ستم کرتے تھے، 13 سال تک جو آپ نے اشارہ فرما دیا مقدمے کے اندر، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو ان کا ظلم و ستم سہنے کا حکم تھا. یہاں تک کہ کوئی تھپڑ بھی مارتا تو حکم تھا کہ اس کو تھپڑ نہ مارو، مسکرا کے جواب دے دو، یا حکمت عملی کے ساتھ اس کو جواب دے دو، اس کا رد نہیں کرنا اور اس کو جواب نہیں دینا اس جرم کے ساتھ جو وہ کر رہا ہے. 13 سال کے بعد جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہیں مدینہ طیبہ کے اندر، تو وہ بھی جب ہم تاریخ کو پڑھتے ہیں تو جتنا ظلم و ستم مسلمانوں کے ساتھ ہوا ہے وہ بہت عجیب ظلم و ستم تھا. یہاں تک کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے ساتھی بھی تھے جن کو اونٹوں کو مخالف کھڑا کر کے ان کے ساتھ ان کی ٹانگوں کو باندھ دیا گیا اور ان کو مخالف سمت میں چلا کر ان کے جسم کو پھاڑ دیا گیا. اس طرح کے ظلم و ستم بھی حضور کے صحابہ کے ساتھ ہوتا رہا. اب یہی تناظر جنگ میں نکلنے کا بھی ہے کہ جنگ میں نکلنے کے لیے اگر تم سمجھتے ہو کہ اکٹھے نکلیں گے تو ہم پہ کوئی یکبرگی حملہ کر دے گا اور وہاں اپنے انجام تک یا اپنی منزل تک پہنچنے سے پہلے ہی ہم انجام کار سے جو ہے وہ بروئے کار لا سکتے ہیں، تو حکمت دی گئی کہ اس وقت الگ الگ کر کے نکلو تاکہ تمہیں کسی قسم کی کوئی ایسی روش نہ دیکھنی پڑے جس سے منزل تک پہنچنے سے پہلے تمہارا نقصان ہو جائے. جی بالکل. لیکن اگر فرض کیجئے اتنا زیادہ افراد جا رہے ہیں کہ آپ کو یہ فکر نہیں ہے تو پھر اکٹھے ہو کر نکلو تاکہ نکلنے سے رو پیدا ہو جائے. جی بالکل. ہاں جی. تو اب اس میں اب ایک چیز میں آپ کے سامنے اشارہ کروں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب جانشینی ابوبکر صدیق کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضرت اسامہ بن زید کو جب بھیجا گیا، اسامہ بن زید کو بھیجا گیا، حالانکہ اس وقت جید صحابہ کہہ رہے تھے کہ یہ چھوٹی عمر کے ہیں اور وہ ان کو نہ بھیجا جائے کسی اور کو بھیجا جائے، تو آپ کا فرمان یہ تھا کہ جس کو رسول اللہ نے انتخاب کیا میں اس کو پیچھے نہیں ہٹا سکتا. اب یہ حکم کر کے آپ نے بھیج دیا. اب جب تاریخ ہم پڑھتے ہیں تو سب سے بڑی واضح چیز جو روم کے اوپر مسلمانوں کو رو پیدا ہوا، یہ پیدا ہوا کہ ایک گروہ اسامہ بن زید کے ساتھ پہنچ گیا. جب دوسری کمک پیچھے پہنچی تو انہوں نے کہا کہ جس کی ہراول دستے کے اندر اتنی قوت ہے اس کی بیک قوت کے اندر کتنی قوت ہوگی. سبحان اللہ. یہ سب سے بڑی مثال ہے جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اندر یعنی حضور کے پردہ فرمانے کے بعد سب سے پہلی شکل میں دیکھنے میں آتی ہے. تو یہ قرآن پاک کی حکمت ہے کہ چاہو تو مناسب ہو، حکمت ہو تو اکٹھے نکلو، حکمت نہ ہو اور حکمت مخالفت میں ہو تو الگ الگ نکلو. جی بالکل ٹھیک. بہت خوبصورت آغاز مفتی صاحب. جناب پروفیسر وحید الزمان صاحب کیسے؟ بسم اللہ. جی الحمدللہ. آپ کیا فرمائیں گے اسی طرح؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. چلو ڈاکٹر صاحب، ان آیات کے مطالعے سے ایک چیز واضح ہوتی ہے کہ ان آیات میں 3 طرح کے گروہوں سے گفتگو ہو رہی ہے. پہلے اہل کتاب کا ذکر ہوا، اس کے بعد منافقین کا ذکر ہوتا ہے اور اس کے بعد مومنین کا ذکر ہوتا ہے. اب جس آیت کی طرف میں بڑھ رہا ہوں اس آیت میں بالکل واضح طور پر کیٹیگوریکلی منافقین سے خطاب ہے. اب دین کا مزاج یہ ہے کہ دین میں ہے یا مان لو یا چھوڑ دو، درمیانی راستہ نہیں ہے. جس طرح کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا فمن شاء فلیؤمن، چاہے تو مان لو چاہے تو اس کا انکار کر دو. گویا تیسرا راستہ نہیں ہے. اور مدینے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں 2 گروہوں کو زیادہ دکھایا جاتا ہے. ایک منافقین کا گروہ ہے جو اندر چھپا ہوئے کالی بھیڑوں کی طرح، اور ایک یہود کا ہے جو بالکل سامنے سے آتے ہیں، سامنے آ کے بالکل مقابلہ کرتے ہیں. یہ جو منافقانہ رویہ ہے اس کو قرآن پاک نے بالکل پسند نہیں کیا. گویا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بھی ٹھیک ہے اور یہ بھی ٹھیک ہے. آپ کو ایک طرف ایک سائیڈ اپنی ایک سٹیٹس اپنا متعین کرنا پڑے گا کہ آپ کس جانب ہیں. اور خود اللہ تبارک تعالیٰ نے منافقین کے حوالے سے واضح فرما دیا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ یہ وہ منافقین جو چھپے ہوئے مسلمانوں کے درمیان جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول آپ پر ایمان لائے ہیں، اصل میں تو یہ جہاد سے ڈرتے ہیں، یہ تو قتال فی سبیل اللہ سے ڈرتے ہیں. اور ان کے اندر 2 ہی چیزیں تھی. اور اگر ان آیات کو دیکھا جائے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ اب وہ باری ہے کہ جو لوگ تم میں چھپے ہوئے ہیں وہ عیاں ہو جائیں. جس طرح کہ وہ کہتے تھے کہ جب مسلمانوں کے اوپر کوئی مصیبت آئی، جب تیار ہوا لشکر، انہوں نے کہا جی چلو جی ہمارے ساتھ، ہاں جی ہم بھی آ رہے ہیں، آپ چلیں، بس یہ کام کر لیں، فلاں کام کر لیں. اسی طرح انہوں نے ہیلے بہانے کر کے خود کو روک رکھا.
جب مسلمان چلے گئے اور اللہ فرماتے ہیں اگر ان کے اوپر کوئی امتحان آ گیا، آزمائش آ گئی، کوئی ایسا مصیبت آ گئی، معاملہ پیش آ گیا، تو اگر یہ وہاں پر موجود ہوں تو یہ کہیں گے شکر ہے کہ ہم اس میں موجود نہ تھے، اور اگر اللہ کا فضل آن پہنچے، کوئی مال غنیمت آن پہنچے، تو یہ کیا کہیں گے، ہائے کہ کاش ہم بھی وہاں پر ہوتے، ہمیں بھی اس میں سے حصہ ملتا۔ معلوم ہوتا ہے کہ مال غنیمت کی صرف ہوس تھی منافقین کے اندر۔ اور قبلہ ڈاکٹر صاحب، ہمیں دو چیزیں بالکل واضح ہو جاتی ہیں، ایک آپ نفس پرستی ہے، خود غرضی ہے، اور مفاد پرستی، یہ چیزیں ملتی ہیں، جو کہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، جو کہ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ منافقین کی 4 آپ نے نشانیاں بیان فرمائی، لیکن اس آیت کو دیکھیں تو واضح ہوتا ہے کہ 5ویں نشانی بھی یہ ہے کہ جو منافق ہے وہ میدان چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے، میدان اور قتال فی سبیل اللہ سے وہ بھاگتا ہے، جبکہ مومن کی یہ شان ہے کہ وہ میدان میں کھڑا ہوتا ہے اور ڈٹ کے مقابلہ کرتا ہے۔ جی پروفیسر صاحب، بہت ماشاءاللہ خوبصورت گفتگو ہوئی، اور مجھ صاحب آپ کی اجازت سے ایک وقفہ ہے، آپ کی اجازت سے بھی۔ ناظرین کرام، پروگرام صدائے قرآن ہے، وقفہ ہے، اور وقفے میں ہم جایا کرتے ہیں دربار رسالت میں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر والہانہ انداز میں درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ صبح کی پرنور سے آتے ہیں، پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن، اور یہ وہ پروگرام ہے جس کا آغاز الحمد سے ہوا تھا، اور ناظرین کرام اس کے بعد لفظاً لفظاً، حرفاً حرفاً، سبقاً سبقاً ہمارا سفر جاری ہے، اور اب ہم پہنچے ہیں قرآن کریم کا 5واں پارہ ہے، سورہ النساء ہے، اور آیت نمبر 71 سے لے کر 76 تک کے مضامین ہماری گفتگو کا آج موضوع ہیں۔ مفتی صاحب، آگے چل کر آغاز کے بعد آج کے سبق میں اللہ رب العزت نے منافقین کے ایک رویے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کوئی سخت وقت آ جاتا ہے تو پھر یہ لوگ ساتھ بھی نہیں دیتے، اور الٹا یہ کہتے ہیں، اس کے برعکس ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ اچھا ہوا ہم ساتھ نہیں تھے کہ ہم بھی اس مصیبت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فداک امی وابی آپ پہ اللہ کا فضل و کرم ہو جاتا ہے تو پھر یہ ایسے انجان بن جاتے ہیں، ایسے انجان بن جاتے ہیں جیسے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا، اور ساتھ یہ کہتے ہیں کہ کاش ہم بھی آپ کے ساتھ تعلق رکھتے، آپ کے ساتھ ہمارا بھی کوئی رشتہ ہوتا، ہم بھی ساتھ ہوتے تو ہم بھی اس فضل و کرم کے حصے دار بن جاتے۔ یہ رویہ اللہ رب العزت نے کلام اللہ میں بیان کیا ہے، اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ماشاءاللہ، چونکہ پیچھے سارے واقعات کے اندر غزوہ احد کا ایک تسلسل جاری رہا ہے، اور اس کے بعد یہ واقعات سامنے آئے ہیں۔ اصل میں اس سے پہلے جب یہ آیات طیبات اتری ہیں تو اس سے پہلے 2 جنگیں باقاعدہ ہو چکی تھیں، ایک غزوہ بدر کی اور ایک غزوہ احد کی۔ غزوہ بدر میں چونکہ مسلمانوں کو بڑی شان و شوکت ملی، اور اللہ کی طرف سے بہت بڑی فتح، اور فتح مبین جسے کہا گیا، اور اس دن کو بھی قرآن پاک نے یوم الفرقان کا نام دیا کہ فیصلے کا دن ہے جس میں حق اور باطل الگ الگ طور پر واضح ہو گئے۔ اس وقت یہ رویہ جن کا ذکر کیا جا رہا ہے، یہ اس وقت ہاتھ مار رہے تھے کاش ہم بھی ساتھ ہوتے، تو اس طرح جو کہیں کہ پکی پکائی چیز تھالی میں رکھ کے ہمیں دے دی جائے۔ اور اس رویے میں جن کا ذکر کیا جا رہا ہے یہ منافقین ہیں۔ منافقین کے سامنے جزا و سزا کا تصور نہیں تھا، وہ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ ہمیں ثواب کیسے ملے گا اور ہمیں سزا کیسے ملے گی، ان کا صرف اور صرف مقصد اسلام کو نقصان پہنچانا تھا۔ یہ رویہ مدینہ طیبہ کے اندر آ کر پیدا ہوا، کیونکہ مکہ مشرفہ کے اندر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ہی قوم تھی، وہ مشرکین کی تھی، جو واضح طور پر اسلام کے مخالف تھے۔ لیکن جب سرکار مدینہ طیبہ تشریف لے آئے تو یہاں 2 قوموں کے ساتھ واسطہ پڑا ہے، ایک تو منافقین اور کافرین تھے، اور دوسرے منافقین تھے، کیونکہ مکہ مکرمہ کے اندر کوئی شخص اسلام کا دعویٰ کرے وہ تو اپنا ایسے ہے کہ جیسے اپنا سر دیوار میں پھوڑنے کے متبادل ہے، لیکن مدینہ طیبہ میں آ کر ان کو اپنا سر چھپانے کی ضرورت تھی، یہاں اسلام کی عزت تھی، غلبہ تھا، اس وجہ سے یہ طبقہ پیدا ہو گیا جن کے دل کفر میں کھیل رہے تھے اور ان کی زبانیں اسلام کے ساتھ جڑی ہوئی تھیں۔ اور اس کا واضح طور پر ثبوت اس وقت سامنے آیا جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے غزوہ بدر کے لیے، غزوہ احد کے لیے، تو ان کا 700 پر مشتمل ایک قافلہ مکمل طور پر عبداللہ بن ابی کی قیادت میں واپس چلا گیا، اتنا بڑا نقصان دکھانے کے لیے تاکہ مسلمانوں کے اوپر رعب طاری ہو کہ ہمارا قافلہ ٹوٹ گیا۔ لیکن اس جگہ پہ آ کے تھوڑی سی مسلمانوں کو پریشانی کا سامنا ہوا ہے۔ جو قرآن پاک میں پریشانی کے سامنے کا جو ایک تسلسل بتایا گیا ہے، اس سے مراد بظاہر لوگوں کی نگاہ میں ایک شکست ہے،
اور جو اللہ کا فضل بتایا گیا ہے اس سے مراد مسلمانوں کی جیت ہے۔ لیکن ہم تو غزوہ احد میں بھی شکست کے قائل نہیں ہیں، ہم تو ایک آزمائش کے قائل ہیں کہ کریم مکہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حضور کے جو حکم ہے اور کریم مکہ کی رائے ہے اس کو قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے سر پر فوقیت دینے کے لیے ایک تسلسل آزمائش کا دیا گیا۔ اب یہاں چونکہ مسلمانوں کو پریشانی ہوئی تو دیگر مسلمانوں کی عقائد کو کمزور کرنے کے لیے یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کا شکر ہے کہ وہاں نہ تھے، اور ہوتے تو ہمارے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوتا تاکہ دیگر مسلمانوں کو پریشانی ہو۔ لیکن اس کے مقابل میں جو مسلمانوں کا رویہ بیان کیا گیا ہے وہ انتہائی زیادہ محبت اور اخوت والا ہے کہ کریم مکہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جن کا ذکر صحیح بخاری کے اندر کیا گیا، حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حدیث پاک کے راوی انس بن مالک خود ہیں چونکہ انس بن نضر ان کے چچا تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر میں تو یہ شریک نہیں ہو سکے، اور غزوہ احد میں انہوں نے حضور سے خود عرض کیا تھا کہ اللہ پاک ہمیں موقع دے تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب لڑ کے دکھاؤں گا تو اللہ مجھے دیکھ لے گا کہ میں اسلام کے ساتھ کتنا محبت کرتا ہوں۔ اور پھر ایسا موقع آیا کہ جب یہ غزوہ احد کے اندر شامل ہوئے اور بظاہر مسلمانوں کے ساتھ ایک پریشانی کا ایک معاملہ بنا تو حضرت انس بن نضر دوڑ کے جا رہے تھے میدان کی طرف، اور سامنے میں حضرت سعد بن معاذ جو مدینہ کے سرداروں میں سے ایک سردار تھے، ان کے ساتھ ان کا سامنا ہوا کہ یا سعد بن معاذ انی رأیت الجنۃ عند الاحد، کہ میں جنت کو اس وقت احد پہاڑ کے ساتھ دیکھ رہا ہوں اور مجھے جنت وہاں نظر آ رہی ہے۔ پھر جب جم کے لڑے، اور انس بن مالک کہتے ہیں کہ جب ان کے ناش کو اٹھایا گیا، ان کے ناش کا مسئلہ ہو چکا تھا اور تیروں کے اور جو خنجروں کے نشان ان کے جسم پر تھے وہ 80 سے زیادہ تھے، اور ان کی لاش کو پہچانا نہیں جا سکتا تھا، یہاں تک کہ ایک ہمشیرہ نے انگلی کے پوروں کے ساتھ ان کو پہچانا۔ یہ جذبہ مسلمانوں کو اس وقت تھا، لیکن منافقین کا چونکہ مقصد اسلام کو نقصان پہنچانا تھا، اس وجہ سے ان کے رویے کا یہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ جی بالکل ٹھیک۔ جناب پروفیسر صاحب، آج کے سبق میں آگے چل کے اللہ رب العزت نے ایک تلقین بھی کی ہے اور ہمیں ایک آر بھی دلائی ہے کہ لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تمہارے سامنے مرد، عورتیں اور بچے قسم پرسی کی حالت میں ہیں اور تم ان کا ساتھ نہیں دیتے، کیا موت پڑ گئی ہے تمہیں؟ یہ رویہ ہے کہ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے پروفیسر وحید الزمان صاحب کہ آج کے تناظر میں ہم دیکھتے ہیں ہمارے اپنے وطن عزیز میں اور بین الاقوامی گلوب کے اوپر ہم دیکھیں تو بہت سارے حصوں کے اوپر مسلمان جو ہیں مرد، عورت، بچے، جیسے کہ آج فلسطین میں غزہ کا معاملہ ہے، قسم پرسی کی حالت میں ہیں۔ کون ان کو بچائے گا، کون ان کو سہارا دے گا؟ کلام اللہ نے شاید اسی تناظر میں یہ الفاظ 1400 برس پہلے لکھ دیے کہ ایسے حالات و واقعات پیش آئیں گے، لیکن تم اتنے پتھر دل ہو جاؤ گے کہ تمہارے سامنے لاشیں تڑپتی رہیں گی اور تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا اور ذرا سی بھی جنبش نہیں ہوگی کہ ہم کس طرح سے اپنے بہن بھائیوں کو اور اپنے بچوں کو اور عورتوں کو بچائیں۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ ڈاکٹر صاحب، اس سوال کے دو پہلو بالکل واضح ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ کون سے اسباب ہیں کہ جس کی وجہ سے عالم اسلام میں تمام کے تمام مسلمان ایک محکومیت کی زندگی بسر کر رہے ہیں، مظلومیت کی زندگی بسر کر رہے ہیں، چاہے وہ سیریا ہو، آسام ہو، چاہے وہ کشمیر ہو، چاہے وہ فلسطین ہو، ہر جگہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ شیطانی قوتیں بچوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو کوئی رحم نہیں دکھا رہے جی اور گاجر مولی کی طرح وہ کاٹ رہے ہیں۔ آپ یقین کریں کہ کچھ ویڈیوز میں نے دیکھی جو فلسطین سے آئی تھیں کہ بچوں کو والد نے تھیلوں میں اٹھایا ہوا ہے، بچوں کے اعضاء کو اکٹھا کر کے تھیلے میں اٹھایا ہوا ہے، اور آپ یقین کریں یہاں پر بیٹھ کے ٹی وی پر یہ بات کرنا بڑا آسان ہے۔ آپ کسی اپنے عزیز کا اس طرح جنازہ اٹھا کے دکھائیں، اور اس باپ کی کیفیت کے جو اپنی چھوٹی معصوم بچی کو لے کے اس کو چوم رہا ہے، اس کی ڈیڈ باڈی کو، بہت چھوٹی بچی ہے، وہ کیفیت کیا ہے وہ صرف باپ جان سکتا ہے۔ قبلہ ڈاکٹر صاحب، دین اسلام کا میرا یہاں پر ایک سوال ہر مسلمان سے ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، ہمارا خدا وہ ہے کہ جس کا کوئی ثانی نہیں ہے، ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ وہ ہے کہ جن کا ثانی کوئی نہیں ہے، ہمارے پاس کتاب جو کلام اللہ موجود ہے اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، ہمارے پاس جو دین ہے اسلام اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ جی بالکل۔ پھر کیا بات ہے کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر مسلمان محکومیت اور مظلومیت کی زندگی بسر کر رہے ہیں؟ بنیادی طور پر دو وجوہات ہمیں سامنے آتی ہیں۔ ایک تو اہل اسلام نے اسلام سے دوری اختیار کر لی ہے، اور دوسری جو وجہ ہے
وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی تعلیمات ہے ان کو ہم نے نظر انداز کر دیا، پس پش ڈال دیا، اور مغرب کے بنائے ہوئے کھوکھلے قوانین کے اوپر اپنی زندگی بسر کرنا شروع کر دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فلسطین میں، کشمیر میں، یا جہاں پر بھی مسلمان کوئی بیوہ موجود ہے، مسکین موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیوہ اور مسکین کی مصلحتوں کو دور اگر کوئی کرتا ہے اور ان کے اوپر جو مصائب آئے ہیں ان کو اگر کوئی شخص دور کرتا ہے تو یاد رکھو وہ ایسے ہے جیسے اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے، وہ سارا دن عبادت کر رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے اور رات کو قیام کر رہا ہے، اس شخص کی مثال ایسے ہے۔ اور قبلہ ڈاکٹر صاحب اس وقت جتنے یتیم بچے فلسطین میں ہو رہے ہیں کہیں پر دنیا میں نہیں ہو رہے، اور آج اگر کوئی شخص مسلمان کھڑا ہو کے ان کی پرورش کی ذمہ داری لیتا ہے، اور یہ وہی شخص لے سکتا ہے جو اہل دل ہے، اہل ثروت نہیں لے سکتا۔ اس کے لیے بہت بڑا دل چاہیے کہ جہاں پر آج اس وقت اپنی اولاد کو پالنا مشکل ہے، اگر آپ فلسطین کے اندر موجود 2 بچوں کی بھی کفالت کا ذمہ لے لیتے ہیں تو اس کی وہ حدیث مبارکہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو شخص یتیم کی پرورش کرتا ہے وہ کل بروز حشر میرے ساتھ اس طرح ہوگا، گویا آپ نے انگلیوں کا اشارہ فرمایا کہ وہ اس طرح میرے بالکل قریب ہوگا۔ اور پھر جو آج کے دور میں کسی مسلمان شخص کی دنیاوی تکلیف کو دور کرے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ تبارک تعالیٰ اس کی تکلیف کو دور کرے گا۔ اور اگر کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے لیے کوئی آسانی پیدا کرے گا، اللہ تبارک تعالیٰ میدان حشر میں اس شخص کے لیے آسانی کا معاملہ فرمائے گا۔ اور اگر کوئی شخص آج کے دور میں کسی مسلمان بھائی کی پردہ پوشی رکھے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ قیامت والے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ جی بالکل، بہت خوبصورت آپ نے وضاحت کی۔ ناظرین کرام، بہت خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے آج کے حالات کے تناظر میں، اور کلام اللہ کی تلقین کیا ہے، ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، کون سا دل ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ جناب پروفیسر صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ مظلوموں کی داد رسی کے لیے دولت مند ہونا شرط نہیں ہے، اہل دل ہونا شرط ہے۔ ناظرین کرام، ایک وقفہ ہے، دوبارہ پروگرام صدائے قرآن میں، اور دوبارہ ہم چلتے ہیں دربار رسالت میں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر والہانہ انداز میں درود کریم کا نذرانہ پیش کر کے واپس آتے ہیں۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ صبح کی پر نور سے آتے ہیں، پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن، اور الحمدللہ رب العالمین آج قرآن کریم کا 5واں پارہ ہے، سورہ النساء ہے، آیت نمبر 71 سے لے کر 76 تک کے مضامین ہماری گفتگو کا موضوع ہیں۔ مفتی صاحب، آج کے سبق میں آگے ارشاد ہے الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت۔ اللہ اکبر۔ 2 کیٹیگریز اللہ رب العزت نے خود بیان کرنی ہے کہ اہل ایمان اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں فی سبیل اللہ، اور اہل کفر جو ہیں وہ طاغوت کے راستے میں لڑتے ہیں۔ تو دونوں کی لڑائی کا جو بنیادی مقصد ہے اللہ رب العزت نے اس کو واضح کر دیا ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ فی سبیل اللہ کیا ہے اور فی سبیل الطاغوت کیا ہے۔ ماشاءاللہ یہ بہت اہم سوال ہے اور اس کی بہت ضرورت بھی ہے کہ ہر انسان کے قلب و دماغ کے اندر یہ چیز اجاگر ہو جائے۔ شروع سے 2 قوتیں کار فرما ہیں، جی ایک اللہ رب العزت کے قربت کی، اور ایک شیطان اللہ سے دوری کے لیے کوشش کر رہا ہے۔ جب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تو آدم علیہ السلام کے ساتھ ہی شیطان کی نافرمانی بھی سامنے آ گئی، بلکہ اس کے چیلنجز سامنے آ گئے، اور اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرما دیا کہ وہ عدو مبین ہے، واضح دشمن ہے۔ اب 2 قوتیں ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کے قریب کر رہی ہے، دوسری اللہ سے دور کر رہی ہے۔ جو اللہ سے قریب کر رہی ہے وہ ایمان کی قوت ہے، جو اللہ سے دور کر رہی ہے وہ کفر کی طاقت ہے، کیونکہ طاغوت میں سب سے بڑا غلبہ شیطان کا ہے۔ جب لفظ طاغوت استعمال ہوتا ہے تو شیطانی استعمار کی بات ہوتی ہے۔ اب صحابہ کرام علیہم رضوان اور اس کے بعد ہر بندہ مومن کے اندر سب سے بڑی طاقت ایمان کی طاقت ہے، اور ایمان کی طاقت میں نہ تو کسی قسم کا سامان چاہیے، جیسے ڈاکٹر اقبال نے کہا کہ کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، شمشیر پہ بھروسہ، مومن ہو تو لڑتا ہے بے تیغ سپاہی۔ تو مومن کے لیے تو ماشاءاللہ اللہ کی طرف سے سب سے بڑی ایمانی قوت جو ہے نا وہ مسلمان کے پاس موجود ہے، وہ ایمان کی طاقت ہے۔ اب حدیث پاک میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک ہے ابو داؤد شریف کی 2513 حدیث پاک، حضرت عقبہ بن عامر فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ان اللہ عز و جل یدخل بالسهم الواحد 3 نفرا فی الجنہ، اللہ تعالیٰ ایک تیر کے ذریعے 3 بندوں کو جنتی بنا دیتا ہے۔ اللہ، ایک تیر ہے لیکن اس تیر کے ذریعے پہلا کون سا؟ الصانع یحتسب فی صنعته الخیر،
پہلا تیر کو بنانے والا، جس کا مقصد بنانے کا یہ ہے کہ اس تیر کو استعمال کر کے اسلام کو غلبہ ملے، اب اس کی نیت پر تیر کو بنانے والا بھی جنت میں داخل ہوگا۔ والرامی، اور دوسرا وہ شخص جو تیر کو پھینکنے والا ہے، چلانے والا۔ تیسرا وہ منبلہ، جو اس کو پکڑانے والا ہے۔ اب ایک چیز ہے، یہ اسلام اس کے فضائل بیان کر رہا ہے، اور مسلمان انہی طاقتوں کے ساتھ جو ہے انہی فضائل کو سامنے رکھتے ہوئے اسلام کے لیے لڑتا ہے۔ اور دوسری چیز کافروں کی چیز ہے۔ اب دیکھیے اسلام، حالانکہ یہاں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ جب میدان بدر میں اترے، آپ کا سگا باپ جراح آپ کے سامنے آ گیا، تو آپ نے پھر یہ نہیں دیکھا کہ وہ میرا باپ ہے، اور آپ نے اس کو قتل کر دیا۔ اور تمام احادیث اس بات پہ گواہ ہیں کہ جب یہ کام کیا تو حضور نے لقب دیا تھا کہ امین هذه الامہ ابو عبیدہ بن جراح، سبحان اللہ۔ اس امت کے سب سے بڑے امانت دار ابو عبیدہ بن جراح ہے۔ اور ابو عبیدہ بن جراح عشرہ مبشرہ جنتی صحابہ میں بھی شامل علیہ رضوان۔ اب ابو عبیدہ بن جراح کی سب سے بڑی چیز جو حضور کو پسند آئی تھی وہ یہ تھی کہ سامنے طاغوتی طاقت ہے، اس میں باپ صف میں شامل ہے، ادھر اسلام کی اور اللہ کی رضا کی طاقت ہے اور ایمان کی طاقت ہے، اس میں وہ خود کھڑے ہیں، تو سگے باپ کو قتل کر دیا۔ اور وہ حدیث پاک بھی ہمارے سامنے رہے جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم اور صحابی حضرت ابو بکر صدیق، آپ کا بیٹا آپ کے سامنے آ گیا، جی بالکل، بدر میں، اور بعد میں جب وہ مسلمان ہو گیا تو عبد الرحمن نے آپ سے کہا کہ غزوہ بدر کے اندر آپ میری تلوار کی زد میں آ گئے تھے، لیکن میرے اوپر شفقت پدری غالب آ گئی تھی، میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ باپ دیا سمجھ کے۔ آپ نے فرمایا قسم بخدا اگر آپ میری تلوار کی زد میں آتے تو میں باپ ہونے کے ناطے کوئی رحم نہ دکھاتا، میں حضور کے سامنے کھڑے ہونے والی طاغوتی طاقت کو دیکھتا۔ تو یہ طاغوتی طاقت شروع سے آ رہی ہے۔ اب یہ اسلام نے جو فضائل بیان کیے جہاد کے، اب دیکھیں حدیث طیبات کے اندر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ایک رائے کا ذکر کیا گیا بخاری شریف کے اندر۔ حضور نے کسی بات کی تمنا نہیں کی، آپ تمنا سے مبرہ تھے، لیکن آپ نے فرمایا کہ جس بات کی مجھے تمنا ہے وہ کیا ہے، ان اقتل ثم احیا، ثم اقتل ثم احیا، ثم اقتل ثم احیا، کہ مجھے قتل کر دیا جائے حالت جہاد میں، پھر مجھے زندگی ملے، پھر قتل کر دیا پھر قتل کیا جائے، یعنی شہادت ملے زندگی ملے، شہادت ملے زندگی ملے۔ اور حدیث طیبات کے اندر جنت کے جو مسائل بیان کیے گئے اور فضائل بیان کیے گئے، وہاں بھی یہ ہے کہ کوئی شخص بھی جنت میں جانے کے بعد یہ خواہش نہیں کرے گا کہ واپس دنیا میں چلا جاؤں۔ فرمایا الا شہید، مگر شہید ایسا مقام و مرتبہ رکھتا ہے کہ وہ جنت میں جا کے بھی اللہ سے عرض کرے گا مالک مجھے دنیا میں بھیج دیا جائے تاکہ میں اسلام کی خاطر اور تیرے دین کی خاطر لڑوں اور پھر مرتبہ شہادت کو پاؤں۔ یہ اسلام کی طاقت۔ سبحان اللہ۔ جناب پروفیسر صاحب، ہماری پروگرام کے آخری لمحات ہیں اور سوال یہ ہے ہمارے ناظرین کے لیے کہ آج کے سبق میں آگے ارشاد ہے ان کید الشیطان کان ضعیفا۔ لوگوں سن لو، شیطان غالب آنے کی کوشش تو کرتا ہے لیکن اس کی تدبیر بڑی کمزور ہوتی ہے، بے جان ہوتی ہے، تم اس بات کو سمجھو اور ایمانی قوت کو برسر پیکار رکھو، غلبے میں رکھو، فتح تمہیں نصیب ہوگی۔ تو ذرا مزید کھولیے بات کو کہ شیطان کی تدبیر بہت کمزور ہوتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ڈاکٹر صاحب، ہم نے جنگ بدر میں بھی اس کا مشاہدہ کیا کہ جب وہ ان سب کو لے کر آیا تو جب اس نے سامنے دیکھا کہ لشکر آ گیا وہ خود فرار ہو گیا وہاں سے، جو لانے والا تھا وہ خود بھاگ گیا۔ لیکن اس میں میں ایک بنیادی طور پر ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایمان والوں میں بھی ایمان کی اقسام ہے، گویا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے ایمان چٹان کی طرح ہیں، جو کھڑے ہو جاتے ہیں شیطان کو منہ کی کھانی پڑتی ہے اور وہ ان کا کچھ بگاڑ بھی نہیں سکتا۔ لیکن وہیں پر کچھ ایسے لوگ ہیں جو شیطان کے وسوسوں میں اور اس کے جو ہیلے ہیں ان میں پھنس جاتے ہیں۔ اب یہ جو اللہ کے وہ بندے ہیں کہ جن کے ایمان چٹان کی طرح مضبوط ہیں، وہ قربت الہی میں اتنے نزدیک ہو جاتے ہیں، اتنے قریب ہو جاتے ہیں، قربت الہی حاصل کر لیتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان کو خوف بھی نہیں ہے اور ان کو حزن بھی نہیں ہے، گویا آنے والی چیز کا بھی خوف نہیں ہے، قیامت کے حوالے سے بھی وہ اللہ کی رحمت کے اوپر ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ۔ اچھا صرف یہ نہیں ہے، آگے دیکھیں تقوی حاصل کرتے کرتے وہ اتنے قریب ہو گئے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر خود ارشاد فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ، اے اطمینان والی جان، لوٹ اپنے رب کی طرف اور اس طرح کہ تو اپنے رب سے راضی ہو اور تیرا رب تجھ سے راضی ہو۔ ایک تو ڈاکٹر صاحب یہ ایمان والے ہیں، اب دوسرے وہ لوگ جو اس کی چال بازیوں میں اور ہیلوں میں پھنس جاتے ہیں، اس میں سب سے بڑا جو اس کا ہتھیار ہے وہ ہے مایوسی۔ شیطان ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ انسان کو سب سے پہلے مایوس کر دے، گناہ ہو گیا، خطا ہوگی، انسان ہے، بشر ہے، اس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے کیٹیگوریکلی فرما دیا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ،
روش کیا اختیار کرنی ہے؟ ابن آدم کی روش اختیار کرنی ہے. خطا ہو گئی ہے، مایوس نہیں ہونا. جبکہ شیطان کیا وسوسے ڈالتا ہے کہ یہ ایسا گناہ ہو گیا، اب تو تجھے معافی نہیں ملے گی، اب تو فلاں ہو جائے گا، یہاں تک کہ انسان کفر کے دہانے تک پہنچ جاتا ہے. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پر مومن کو تسلی دیتے ہوئے بالکل واضح فرما دیا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. دوسرا جو اس کا جو ہتھیار ہے وہ ہے وسوسہ. وہ انسان کو دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی نبوت کی دلیل کتنی خوبصورت ہے کہ آپ نے 1400 سال پہلے شاہ فرما دیا کہ شیطان آئے گا تمہیں وسوسے ڈالے گا. کیا وسوسہ ڈالے گا؟ یہ فلاں چیز کا پیدا ہوئی تھی، اس کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یہ سوال بھی کر ڈالے گا کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے. کہ بلا ڈاکٹر صاحب آج ہماری بہت بڑی نوجوانوں کی جماعت جو ہے وہ یہ سوال ریز کرتے ہوئے وہ بھٹک رہی ہے، الہاد کی طرف جا رہی ہے. سوال کیا کر رہے ہیں کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ جب اللہ پیدا کر رہا تھا تو اللہ کیا؟ ایسے سوالات. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی جواب شاہ فرما دیا کہ اعوذ باللہ پڑھو اور وہیں پر رک جاؤ. اور بخاری میں ایک اور روایت، اس میں الفاظ ہیں کہ یوں کہو کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لائے، یہاں پر بات ختم کرو. اور تیسرا جو ہتھیار شیطان کا جو کمزور ایمان والوں کو بھٹکاتا ہے وہ ہے غفلت میں ڈال دیتا ہے. اب غفلت میں دو طریقوں سے وہ ڈالتا ہے. ایک تو آپ نے تھوڑی سی عبادت کی ہے، قرآن پڑھ لی ہے، شیطان آپ کو اٹھانا شروع کر دے گا، واہ کیا عبادت کی ہے، کیا ریاضت کی ہے، تیرے جیسا ججمنٹل طبیعت بنا دے گا آپ کی. آپ دوسروں کو کمتر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اپنے علم کا سکہ منوانا شروع کر دیتے ہیں. ایک تو وہ یہ غفلت میں ڈال دیتا ہے، اور دوسرا غفلت میں وہ انسان کو سلا دیتا ہے کہ آخرت میں آپ کا دیکھی جائے گی، کل توبہ کر لیں گے. اس طرح کے معاملات شیطان کرتا ہے. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے دیکھیں کیسے کس قدر خوبصورت یہاں پر جملہ ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. تجھے اپنے کریم رب سے کس چیز نے غفلت میں ڈال رکھا ہے؟ وہ کون سی دنیاوی ایسی چیز ہے کہ جو انسان تو اس کی طلب میں لگ گیا ہے، اتنا غفلت میں ہو گیا کہ تیرا رب. اور دیکھیں یہاں پہ یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا بلکہ یا ایھا الناس کا. یہ دروازہ ہر ایک انسان کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے کھولے رکھا ہے. بہت شکریہ جناب پروفیسر وحید الزمان صاحب، جناب مفتی خلیل صاحب، بہت شکریہ آپ کی آمد کا، بہت خوبصورت رہنمائی ہوئی. ناظرین کرام، بڑی اہم باتیں تھیں آج کے پروگرام میں ہمارے سیکھنے کے لیے، فکر و عمل کی تطہیر کے لیے. اور آخر پر جو پروفیسر وحید الزمان صاحب نے نوجوان نسل کا ایک سوال اٹھایا ہے کہ وہ سوال کرتے ہیں کہ تمام کائنات کو اللہ نے پیدا کیا ہے، ہم سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے، نعوذ باللہ اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے، وہ ذات کیسی ہے، وہ کب سے ہے، کہاں ہے، ہر وقت موجود ہے، کیسے موجود ہے. ناظرین کرام، ہم جب کوئی بچہ ایسا سوال کرتا ہے ہم کہتے ہیں ایسے سوال نہیں کرتے، یہ اس کا جواب نہیں ہے، کیونکہ سوال تو بہرحال اپنی جگہ برقرار ہے. اور ہم اگر ایسے کہہ کے چپ کروا دیں گے، وہ ادب سے چپ تو کر جائے گا لیکن اس کو سوال کا جواب نہیں ملے گا. تو ناظرین کرام، اس کا جواب جو ہے وہ اس طرح ہم اپنی نوجوان نسل کو بھی دے سکتے ہیں کہ دیکھیں یہ اتنا بڑا سوال ہے، اتنا بڑا سوال ہے، اتنا بڑا سوال ہے، اللہ کی ذات کیسی ہے. میں عرض کیا کرتا ہوں کہ ایک کلاس 1 کے بچے کو اگر ہم پوچھیں صدائے قرآن کیا ہوتی ہے، اسے کیا معلوم. اگر کلاس 1 کے بچے کو ہم پوچھیں کہ پی ایچ ڈی فزکس کیا ہوتی ہے، اسے کیا معلوم. ود دا پیسج آف ٹائم، وقت گزارنے کے ساتھ ساتھ، جب کلاس 1 کا بچہ، ابھی تو اس کو پرائمری کا نہیں پتہ کیا ہوتی ہے، ابھی تو وہ الف اللہ کہنا سیکھا ہے اس نے، اور اس سے زیادہ اس کو کوئی پتہ ہی نہیں چیزوں کا. جب پرائمری میں جائے گا پھر اس کو مڈل کا پتہ چلے گا، مڈل میں جائے گا میٹرک کا پتہ چلے گا، میٹرک میں جائے گا ایف ایس سی کا پتہ چلے گا، پھر گریجویشن کا پتہ چلے گا، پھر ماسٹرز کا پتہ چلے گا، پھر ایم فل کا پتہ چلے گا، پھر پی ایچ ڈی کا پتہ چلے گا کہ کیا ہوتی ہے. اتنا بڑا سوال ایک بچے سے ہم پوچھتے ہیں. جیسے وہ جواب دینے سے قاصر ہے، ایسے ہم جواب دینے سے قاصر ہیں کہ اللہ کی ذات کیسی ہے اور کب سے ہے اور ہر وقت ہر جگہ کیسے موجود ہے. ہم کیسے اس کا جواب دے سکتے ہیں؟ ناظرین کرام، سائنس کہتی ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو جو ذہانت عطا کی ہے، جو اس نے اپنی طرف سے قابلیت عطا کی ہے، ذہانت عطا کی ہے، ایبلٹی عطا کی ہے، کیپیبلٹی عطا کی ہے، اتنی سائنسی ترقی کے باوجود کہ پرندے کی طرح جہاز خلا میں اڑ رہے ہیں اور مچھلی کی طرح انسان سمندروں میں غوطہ زن ہو رہا ہے، اس کے باوجود کہ پوری دنیا اس ڈبیا میں میرے پاس ہے، میں جہاں چاہوں 1 سیکنڈ میں چلا جاؤں
اور اس ملک کا وزٹ کر لوں، اس کے باوجود بھی سائنسدان کہتے ہیں کہ اللہ نے جو انسان کو ذہانت عطا کی تھی اس کا بھی صرف 7.5% استعمال ہوا ہے، اور 7.5% سے اتنا ایک ریولوشن تو آ گیا ہے، لیکن ہم یہ نہیں جان سکتے اور بتا سکتے کہ اس ریولوشن کو لانے والا وہ اللہ، اس کی ذات کیسی ہے اور کب سے ہے اور کہاں سے ہم اس کو ایسیس کریں، کہاں اس کو ختم کریں، ہم یہ نہیں جان سکتے، کیونکہ یہ سوال بہت بڑا ہے۔ اس کے لیے جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا کہ ود دا پیسج آف ٹائم انسان جانتا ہے چیزوں کے بارے میں۔ کلاس 1 کا بچہ نہیں جواب دے سکتا، ہم نہیں جواب دے سکتے، میں ان 2 آنکھوں سے سامنے دیکھ سکتا ہوں، پیچھے نہیں دیکھ سکتا، اللہ تو میرے پیچھے بھی ہے۔ جب میں اتنا بے بس ہوں، اتنا معذور ہوں، تو پھر میں یہ کیسے جواب دے سکتا ہوں کہ اللہ کی ذات ہر وقت ہر جگہ کیسے موجود ہے؟ اس کے لیے اللہ نے وعدہ کیا ہم سے کہ جب اے انسان تم یہ زندگی کا سفر کاٹ کر، پھر برزخ کا سفر کاٹ کر، پھر حشر کا سفر کاٹ کر جنت میں پہنچو گے، وہاں تمہاری جو میری طرف سے عطا کی ہوئی ذہانت ہوگی وہ 100% کام کرے گی، 100% فنکشن میں ہوگی۔ 7.5% سے میں اس سب سے بڑی ذات کو سمجھنا چاہتا ہوں، امپاسبل ہے۔ جب جنت میں ہم جائیں گے پھر اللہ کا وعدہ ہے میں اپنی ذات کو تمہارے سامنے کھول کے رکھ دوں گا، یہ تھی میری ذات جس کے بارے میں تم سوچا کرتے تھے اور جھگڑا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، یہ سفر کاٹنا ہے، پھر اس کا جواب ملے گا۔ ہر سوال کا جواب ہر عمر میں سمجھ نہیں آ سکتا۔ ابھی ہم بڑی ابتدائی عمر میں ہیں، ابھی تو سفر بہت لمبا ہے زندگی کا۔ یہ زندگی موت کے ساتھ ختم نہیں ہونی بلکہ اگلے فیز میں داخل ہونی ہے۔ پھر جب ہم وہاں پہنچیں گے جہاں پاکیزگی کا ماحول ہوگا اور ہم جسمانی اور روحانی اعتبار سے پاکیزہ ہو کر جنت میں جائیں گے، پھر پاکیزہ ترین ذات کو سمجھنے کے قابل ہوں گے، اس سے پہلے پاسبل ہی نہیں ہے۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صدائے قرآن اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔